بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج میں آپ کو انشاءاللہ میرے پاس ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، گجراتی میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ نہیں دکھ رہا ہے، میں کیمرے کے پاس لا کے دکھانے 12 مہینوں کے فضائل، 12 ماہ کے فضائل گجراتی میں لکھے ہوئے 12 مہینوں کے فضائل۔ یہ بہت پرانی کتاب ہے، تقریباً یہ میں نے کب لی تھی، تقریباً اس کو میرے پاس 7 سے 8 سال ہو گئی یہ کتاب کو میرے پاس۔ الحمدللہ آج ہم اس کے اندر ابھی جیسے کہ جو ہمارے اسلامک میں پہلا مہینہ جو چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے کہ کل ابھی مغرب بعد تقریباً ابھی رات کے 8:30 بج رہے ہیں، میں مغرب پڑھ کے آ گیا ہوں ابھی الحمدللہ۔ ابھی تقریباً یہ 10ویں محرم شروع ہو گئی، کل عاشورہ کا دن ہے، کل 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ تو اس میں بہت ہی اچھی چیزیں دی ہوئی ہے، کچھ فضائل دیے ہوئے، کچھ ہمارے جو 10 محرم کے دن عاشورہ کے دن جو چیزیں ہوئی تھی وہ چیزیں دی ہوئی، تو آئیے انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہر مہینے انشاءاللہ اس کی پوری ایک الگ پلے لسٹ بنا دوں گا 12 مہینوں کے فضائل کے نام کی، اور میں اس میں انشاءاللہ ہر مہینے کا ایک بیان کرتا رہوں گا، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ 1 منٹ کوئی آیا لگ رہا ہے، تو ذرا باجی والے پڑوسی آ گئے تھے شربت دینے کے لیے۔ آج کیا ابھی جیسے کہ سب نیاز بانٹ رہے ہیں، باہر پورے محلے میں نیاز بٹ رہی ہے، شربت ہے، شیرنی ہے، سب بچے شور کر رہے ہیں، تو وہی شربت دینے کے لیے آئے تھے۔ پھر میرے مامی آ گئے ہیں الحمدللہ، وہ بھی کام سے اس سلسلے میں آئے تھے سامان دینے کے لیے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام یعنی کہ اسلام کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینے کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب سے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دن ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ کلام پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اسلامک مہینے 12 ہیں۔ اب 12 مہینوں کے ہم ایک کر کے نام سنتے ہیں۔ پہلا ہے محرم الحرام، دوسرا ہے صفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاول، چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب المرجب، آٹھواں شعبان المعظم، نوواں رمضان المبارک، 10واں شوال المکرم، 11واں ذوالقعدہ اور 12واں ذی الحجہ۔ حرمت والے مہینے اشہر الحرام، یعنی کہ حرمت و عزت والے مہینے 4 ہیں، 3 مستقل اور 1 الگ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ تینوں ملے ہوئے 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھا ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ ان کی حرمت و عزت یہ ہے کہ ان میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور اسی طرح ان میں گناہوں کا عذاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان مہینوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کے قائل تھے اور ان میں قتال یعنی کہ جنگ لڑائی حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت عظمت اور زیادہ کی گئی۔ اہل عرب ان مہینوں میں تلوار اپنے میان میں ڈال دیتے اور لوٹ مار کے رک جاتے تھے، اور لوگ اپنے دشمنوں سے بے خوف ہو جاتے، یہاں تک کہ آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتا تھا اور اس سے کچھ تعرض یعنی کہ جھگڑا فساد نہیں کرتا تھا۔ پہلے مہینے بیان یوم عاشورہ مشہور واقعات، دن کے جو عاشورہ کے دن کے جو مشہور واقعات ہیں انشاءاللہ ہم پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی لائٹ ادھر کم پڑ رہی ہوگی شاید آپ کو، لیکن انشاءاللہ میں جو بول رہا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسلام یہ جو عاشورہ کا دن ہے اس کے کچھ یادگار واقعات ہم سنتے ہیں۔ اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتل حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عاشورہ کا دن بہت معظم ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس میں نیچے دیے گئے بڑے واقعات رہنما ہوئے ہیں۔ یہ اس میں تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے، اگر کوئی عالم دین یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کوئی علم دین کی زیادہ رکھنے والا مجھ سے دیکھ رہا تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اگر مجھ سے کچھ کنفیوژن کچھ بھول ہو رہی ہو تو ضرور بتائیں۔ آئیے اس دن کے جو مشہور واقعات ہیں ہم وہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلا، ویسے تو بہت سارے ہم سننے کے لیے، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ دوسرا، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر
مناظر جلد 3 صفحہ نمبر 34، یہ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے، سیدنا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرودی یعنی کہ نمرود کی آگ گلزار ہوئی، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آنکھوں کی روشنی واپس آئی، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر پر غالب آئے، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ شہادت حاصل کی، یعنی کہ آپ کی شہادت کا دن اور قیامت اسی دن آئے گی۔ رب العالمین نے عرش پر اپنی شان کے مطابق استوادہ برابری فرمایا، پہلی بارش آسمان سے نازل ہوئی، پہلی رحمت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا، پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، سمندروں کو پیدا کیا گیا۔ عاشورہ کے دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ عاشورہ کے یہ کچھ مشہور واقعات تھے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی شاید ہو جائے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں بہت زیادہ اسپیڈ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ کو کم ٹائم میں زیادہ چیزیں فائدے مند پتہ چل جائے۔ تو آئیے انشاءاللہ اس بک میں آگے جو دیا ہم پڑھتے ہیں۔ عاشورہ کے دن نیک کام، عاشورہ کے دن کون کون سے نیک کام کرنے چاہیے؟ ویسے تو بہت سارے ماشاءاللہ سارے اچھے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، عاشورہ ایک بزرگ دن ہے، یعنی کہ بہت ہی اہم دن ہے، اس میں ہر ایک نیک کام بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک اور درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی یتیم کے ساتھ محبت و الفت کرنا بڑے ثواب کا سبب ہے، چاہے عاشورہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ اللہ العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اسے ہر بال کے عوض نیکیاں ملے گی جن پر ہاتھ پھیرے گا، اور جو یتیم بچی یا یتیم بچے کو جو اس کے پاس ہے کے ساتھ احسان کرے گا تو میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا دی، یعنی کہ اس طریقے سے، یعنی کہ اتنا قریب ہوگا جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عاشورہ کے روز غسل کرنا مرض اور بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ تو کوشش کر کے آپ ضرور غسل کرنے کی کوشش کریں۔ عاشورہ کے روز گناہوں اور معاصی سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آگے کا ہم پڑھتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیتے پھر ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آگے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اذان ہو گئی عشاء کی، انشاءاللہ پھر بھی میں انشاءاللہ بہت اسپیڈ میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، وقت بہت کم بچا ہے۔ آئے انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے روز عصمت کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھے گی۔ حضرت ملا علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باری اپنی کتاب مواضعۃ القبیر میں فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خارجی لوگوں کا فعل ہے، وہ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے، یعنی کہ جو ہم سرما لگائیں اس میں نیت ہماری ہو کہ ہم حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے سرما لگا رہے، اور آقا کے رات کو سونے سے پہلے لگا دے کہ سنت کی نیت بھی اس میں ماشاءاللہ آپ شامل کر سکتے ہو، جیسے کہ بھی آج رات کو سو گے تو سونے سے پہلے سنت کی نیت سے لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں بڑے پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت زیادتی فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا، یعنی کہ کھانے وغیرہ میں وسعت کرے گا، ان پہ خرچ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا۔
حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 54 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسوعت ہی وسوعت دیکھی۔ اسی طرح علامہ منادی فیض القادری جلد 6 صفحہ نمبر 236 میں لکھتے ہیں کہ سنا حضرت جابر صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا، اور سیدنا ابن عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت کشادگی ہی پائی۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس 10ویں محرم کو وسیع زیادہ پیمانے پر کھانا پکانا چاہیے۔ عاشورہ کے دن بیمار پرسی کرنا بڑا ثواب ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار پرسی کرتا ہے، جیسے کہ اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی، یعنی کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس سے ملاقات کرے۔ عاشورہ کے روز لوگوں کو خصوصاً فقراء یعنی کہ فقیروں کو پانی یا دودھ وغیرہ پلانا تو بڑا ثواب کا کام ہے۔ رحمت للعالمین سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ ماشاءاللہ سارے حوالات کے ساتھ دیے ہوئے غنیۃ الطالبین کے اور بہت ساری کتابوں کے، میں سارے حوالے نہیں بول رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گے۔ میں صرف جو فضائل ہے میں فضائل سپیڈ میں بولتا چلا جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے پاس کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں پہنچ جائیں۔ 10ویں محرم شریف یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ امام الانبیاء اور مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے اور اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے۔ چند حدیث پاک سنیے۔ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء اکرام علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف کے تحت علامہ منادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت حدیث سے قدیم زمانے سے چلی آتی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ اس دن نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اہل کتاب بھی اس روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وحشی اور زہریلے جانور بھی روزہ رکھتے تھے، اس دن رکھتے ہیں۔ خط ابن تاریخ میں مرفوع حدیث شریف ذکر کی گئی ہے کہ پرندے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ خلیفہ القادر اللہ سے روایت ہے کہ وہ ہر روز چونٹیوں کو کیڑیوں کو روٹی بھیجا کرتے تھے جسے وہ کھا جاتی تھی، مگر وہ عاشورہ کو روز روٹی نہیں کھاتی تھی۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، عاشورہ کے دن جانور روزے رکھتے، پرندے روزے رکھتے، چیٹیاں روزے رکھتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ رکھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں، اللہ پاک توفیق دے، شاریرک کمزوری نہیں ہو، گھر والے اجازت دیتے ہو تو کم سے کم 2 روزے رکھنے کی کوشش کریں، 9 محرم اور 10 محرم کو، یا پھر 10 محرم اور 11ویں محرم کو۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم یعنی کہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نہیں دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جستجو فرمانے ہو، کسی دن کے روزے کو بزرگی دیتے ہو اس کو اس غیر پر، مگر اس دنوں کو یعنی رمضان کو، یعنی کہ رمضان کے روزوں کو فرض روزے ہے نا، تو اس کے بعد نفل روزے کی بتائی گئی ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، یہودیوں کو عاشورہ کا دن روزدار پایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہٰذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم میں سے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو اس کی حکم بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کا عشرہ یعنی کہ پہلے سے 9 دن، اور ہر مہینے 3 دن کے روزے، اور فرض نماز فجر سے پہلے 2 رکعات۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہودی اور نصرانی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو البتہ میں 90 دن کو بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار تھا، عاشورہ کے روز جیل خانے سے بھاگ گیا۔ کافر اس کا پیچھا کرنے لگے، جب اس کے قریب پہنچ گئے تو مسلمان قیدی نے دعا مانگی، الہی یوم عاشورہ کی برکت سے مجھے ان سے نجات فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو اندھا کر دیا اور وہ اس کو نہ دیکھ سکے۔ اس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، جب رات آئی تو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ آئی، بھوکا ہی سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ شربت لایا ہے، اس نے اس کی پی لیا۔ اس کے بعد وہ 10 سال تک زندہ رہا اور اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشورہ کے روز صدقہ اور خیرات کرنا بڑا ثواب ہے، اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آئیے یہاں 2-3 حکایت دی، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عاشورہ کے روز ایک فقیر رائے کی قاضی کے پاس آیا، ایک مطلب کسی جگہ کے قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام اس دن کے حق کے لیے کچھ دو۔ قاضی صاحب نے منہ پھیر لیا اور کچھ نہ دیا۔ ایک نصرانی نے دیکھ کر اتنا دیا کہ وہ راضی ہو گیا، یعنی کہ فقیر راضی ہو گیا۔ جب رات آئی تو قاضی نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل سونے کا اور دوسرا یاقوت زمرجد کا بنا ہوا ہے۔ پوچھا یہ محل کس کے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ تیرے تھے، مگر تو فقیر کی حاجت پوری کرتا تو، مگر جب تو نے اسے محروم کر دیا تو اب یہ محل فلاں نصرانی کو دے دیے گئے ہیں جس نے فقیر کی حاجت پوری کی تھی۔ جب قاضی بیدار ہوا تو نصرانی کے پاس جا کر اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپے لے لو اور جو فقیر کو خیرات دے کر ثواب حاصل کیا ہے وہ مجھے دے دو۔ نصرانی نے کہا اگر تو ایک محل کی چوکھٹ کے 1 لاکھ روپے دے تب بھی میں ثواب تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ اس روز صدقہ و خیرات کیا رنگ لایا۔ اور دوسری حکایت ہے کہ رز الافکار میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے عاشورہ کے روز 7 درہم خیرات کیے اور سال بھر اس کے عوض انتظار کرتا رہا۔ جب دوبارہ عاشورہ کا دن آیا تو اس نے ایک عالم دین سے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں جو شخص عاشورہ کے دن 1 درہم خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں 1000 درہم عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میں نے پچھلے عاشورہ کے دن 7 درہم خیرات کیے تھے اور پورا 1 سال گزر گیا ہے مگر مجھے اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ملا۔ جب رات آئی تو ایک آدمی 7000 درہم لے کر اس شخص کے پاس آیا اور کہا اے جھوٹے، یہ 7000 درہم پکڑ لے، اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا مگر تو نے صبر نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی، کتنے لوگ بولتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ دیکھیے دعا قبول ہو جائے تو بھی رحمت، نہ قبول ہو جائے تو بھی رحمت، ہر چیز میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ تو صبر کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں صبر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ صبر کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم کبھی پھر سے انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ آج پورے محرم کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، محرم کے مہینے کے تعلق سے عاشورہ کے روز جو کام ناجائز ہے، جو نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ نادانی میں کر لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ سنتے ہیں۔ عاشورہ کے دن سیاہ کپڑے پہننا، ان کے بلیک کلر کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ سینہ خوبی کرنا، ان کے جو لوگ عاشورہ کے دن سینہ کاٹتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بال نوچنا، نوحہ کرنا، رونا، چلانا، پیٹنا، چھری چاقو سے بدن زخمی کرنا، جیسا کہ رافضی یعنی کہ سیاہ لوگ کرتے ہیں، رافضی لوگ کرتے ہیں، حرام اور گناہ ہیں۔ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، ایسے فعل نہ کرنا چاہیے، ایسے کاموں پر سخت سزا دینے کی دھمکیاں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمارے طریقے پر وہ نہیں جو رخساروں گالوں کو مارے اور گریبان پھاڑے اور پکارے جاہلیت کا پکارنا، یعنی کہ یہ سب جو کام کرے وہ ہم نہیں، ایسا ہے۔ سنا ایک بار میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے طریقے پر وہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو یہ سارے اوپر جو ہم نے پڑھا وہ کام کرے۔ تو
سیدنا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اس لیے آئی اس کی مطلب کمزوری کی وجہ سے ان کی عورت مطلب کچھ کمزوری بتانے کی، جس کی کنیت عبداللہ تھی، اس حال میں رونے کے ساتھ آواز کرتی تھی۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو کہا کیا تو نہیں جانتی؟ اور تھے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کو خبر دے رہے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں اس شخص سے جو بال منڈائے اور بلند آواز سے روئے اور کپڑے پھاڑے۔ تو یہ سارے کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں میری امت میں جاہلیت کے کام سے پائی جاتی ہے: فخر کرنا، اپنے حسب میں طعن کرنا، عیب نکالنا، لوگوں کی نسب میں بارش طلب کرنا، ستاروں سے اور ماتم نوحہ کرنا۔ اور فرمایا نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے روز کھڑی کی جائے گی اس حال میں کہ کندھک کی قمیص اس پر ہوگی، اور ایک قمیص خارش والی یعنی کھجلی والی بیماری والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اس کے علاوہ بھی، لیکن اس میں مختصر سب چیزیں دی ہوئی ہے۔ ماہ محرم مبارک کی دعائیں اور نفل روزے اور نمازیں۔ دعا: پہلی محرم الحرام کو جو یہ دعا پڑھیں تو شیاطین لعین سے محفوظ رہے اور سارا سال دو فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہو۔ دعا یہ ہے، اب پہلی محرم تو چلی گئی، میں نے پہلے دیکھا نہیں، میں نے ابھی دیکھا اس لیے میں ابھی بنا رہا ہوں، لیکن ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سال آپ کو شاید کام آ جائے گا، اگلے سال۔ اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا لا عصمۃ من الشیاطین واولیاہ والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربونی الیک یا کریم۔ محرم کے روزے، اب یہاں محرم کے روزے آگے بتائے گئے، اب یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، مدنی ایسے کہ بہت سارے پنسورے ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ عاشورہ کے دن کے روزے، محرم کے، اس میں بہت ساری آپ کو مل جائے گا۔ اب یہاں پہ جو روزے ہیں اس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی محرم کے پہلے جمعہ کا روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی محرم کے یہ 3 روزے رکھیں، خمسی 5 سے نسبت رکھنے والے جمعہ اور ہفتے میں، تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت لکھی جاتی۔ طبرانی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم کے روزے رکھے تو ایک دن کے روزے کا ثواب 30 دنوں کو روزہ کے برابر ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی محرم کے پہلے 10 دن عاشورہ تک روزہ رکھیں تو وہ فردوس سے علاوہ وارث اور مالک ہوگا، یعنی کہ داخل جنت کی بشارت ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی فضیلت والی دن، اس کے جو حوالے دیے ہوئے نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 145، اس میں محرم کی پہلے ہی رات کی نوافل دی ہوئی، جس رات محرم مبارک کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف اور قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سبحان قدس ربنا و رب الملائکتی پڑھے تو بہت زیادہ ثواب پائے گا۔ ایک اور نماز جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے وظیفوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی 2 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھیں۔ ایک اور روایت میں 6 رکعتیں آئی ہیں، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا، اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نماز سے دور ہو جاتی ہے اور 6000 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ راحت القلوب جواہر الغیبی، یہ اس کے حوالے دیے۔ محرم کے پہلے دن کے نوافل: یکم محرم شریف کے دن 2 رکعت نفل پڑھ کے ہر رکعت میں الحمد شریف بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔
سلام کے بعد 8 ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت اللہ، اللہم انت اللہ العبد القدیم ھذہ الشنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان الرجیم والمان من السلطان الجبر ومن شر کل ذی شر ومن البلاء والآفات واسألک العون والعدل علی ھذہ النفس الامارات بالسوء والاشتغال بما یقربونی الیک یا بر یا رؤوف یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا، اس لیے کہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرے، اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ اللہ اکبر، بہت ہی پیاری دعا ہے، پڑھنے کی کوشش کرے۔ عاشورہ کی رات کے نوافل، ابھی جیسے کہ آج عاشورہ کی رات ہے، آج 10 محرم الحرام شروع ہو گیا ہے۔ عاشورہ کی رات کے متعلق بہت نمازیں آئی ہے، ہم چند سنتے ہیں، 2 یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ جو شخص اس رات میں 4 رکعت پڑھے، نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 بار قل ھو اللہ احد پڑھے تو مولا کریم اس کے 50 برس پچھلے اور 50 سال آئندہ کے گناہ بخش دے گا ہے، اور اس کے لیے ملائکہ میں 1000 محل تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے فضائل ہیں۔ اسی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے جاتے ہیں، جن کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ جو آدمی اس رات میں یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر روشن فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عاشورہ کے دن کے نوافل، یہ جو ابھی ہم نے سنا یہ رات کے نوافل ہے، اب عاشورہ کا جو دن ہے اس کے نوافل بھی سنتے ہیں۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نورانی ممبر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سانح کربلا، یہ کچھ واقعہ دیا ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ، میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں تھک گیا ہوں لیکن انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عاشورہ کے روز یزیدی ظالم حکومت نے سیدنا حضرت امام حسین مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطنت و ملک کے ہوس میں شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے متعلق حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گاہے باہے کبھی خبردار کیا تھا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میرا لخت جگر فرات ندی کے کنارے شہید کیا جائے گا، اور سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارض تف سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام اس جگہ کی مٹی بھی میرے پاس لائے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل یعنی کہ آپ کو شہادت کی جو جگہ ہے، اور افضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ ان قریب میرے اس پیارے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے، اور اسی جگہ کے سرخ مٹی میرے پاس لائی گئی ہے۔ اور سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا فرات کی زمین کے شہید کیا جائے گا، یعنی حضرت امام حسین۔ میں نے جبرائیل کو کہا کہ مجھے ان کی جگہ کی مٹی دکھاؤ، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی لا کر مجھے دی اور کہا کہ یہ اس کے جگہ کی مٹی ہے۔ طبرانی کبیر میں سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بتاتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس نور نظر حسین کو شہید کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے قاتلوں پر سخت غضب فرمائے گا۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے وہ جو شخص وہاں حاضر ہو تو حسین کی مدد کرے۔ سبحان اللہ، میرے آقا غیب دانا بھی۔ طبرانی کبیر میں حضرت زینب بنت حبشہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں نے
میں نے یحییٰ بن زکریہ کے بدلے 70,000 کو قتل کیا، اور تیری صاحبزادی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 70,000 لعین کو دو چند کو قتل کر دوں گا۔ سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کا سر اور داڑھی مبارک غباری آلودہ تھی اور آپ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، یعنی کہ آپ کی جو شہادت کی جگہ تھی آپ وہاں جا کے آئے تھے، آپ نے اس جگہ کو دیکھا تھا۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے آج یہ پورا بیان، آج پورا اس کے فضائل، وظائف، نوافل سب چیز سنی۔ میں نے ساری چیزیں اس بک سے پڑھا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولا ہے۔ جو ہے آپ ایک بار بک کو دیکھ لیں، 12 ماہ کے فضائل گجراتی میں ہے، یہ شائع کی ہے کلیم بک ڈیپوٹ اینڈ آفسیٹ اینڈ پرنٹڈ، خاص بازار 3 گیٹ احمد آباد۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اسکرین پہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز دکھ رہی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ میں اپنی طرف سے کبھی بھی کچھ نہیں بولنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ہمیشہ بکس لیتا ہوں، کتابیں لیتا ہوں، اس میں سے پڑھتا ہوں، اس کے اندر سے دیکھ کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی بھی میں نے مکمل جو بھی پڑھا ہے اسٹارٹنگ ٹو اینڈ سارا، اس کے فرسٹ چیپٹر محرم الحرام کا پہلے مہینے کا جو چیپٹر اس کے اندر سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس میں سے بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، خطا ہو گئی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جانے انجانے میں پڑھنے میں بولنے میں کچھ خطا ہوگی تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی تمام مومن و مومنات پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل ہمیں شرم حیا پاک دامن تقویٰ پرہیزگاری پاکیزہ خیالات نصیب فرمائے، اور سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور ہمیں اپنی اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو، میرے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں نے جو بھی اسٹارٹنگ ٹو اینڈ جو پڑھا اس میں کہیں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں چینجنگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے تبھی وہ سیکھتا ہے، تو کبھی مجھ سے بھی ایسی کوئی چیز ہو جائے جو آپ کو لگے نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ دیکھوں گا، اگر مجھے مناسب لگا، صحیح لگا، اگر میری غلطی ہوگی تو میں اس کو نیکسٹ ٹائم اس کو سدھار کے اس کو اور اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خاص کر کے خوب اصالہ ثواب کریں، نیاز وغیرہ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ یہ اسلامک پہلا مہینے کے بارے میں آج ہم نے سنا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ اگلا جو مہینہ ہے، جو دوسرا مہینہ ہے سفر المظفر کا، اس کا بیان انشاءاللہ ہم تھوڑے ٹائم بعد ریکارڈ کریں گے، تب انشاءاللہ اس کا بھی سن لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں انشاءاللہ دوسرا بھی ایک اور بنانے والا ہوں، جب جیسے کہ 10 محرم الحرام تک کے تو ہم بیان وغیرہ سن لیتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا، وہ سارے واقعات بھی میرے پاس اوپر، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اوپر میری بکس، ویسے تو میں نے کافی ٹائم پہلے ویڈیو بنائی تھی اپنی بکس کی لائبریری کے اوپر، ابھی میں آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پوری کتابیں اوپر رکھی ہوئی، یا اللہ، یہ ساری کتابیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو، یہ پورا ابھی پنکھا اوپر ہے میرے پر لگ جائے گا لگتا ہے، یہ ساری کتابیں میں نے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی، تو ماشاءاللہ میں کتابوں سے بھی سیکھتا رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ علماء اکرام کے بیانات بھی سنتا رہتا ہوں، ان سے مشورے اور کافی ساری چیزیں ہوتی رہتی، تو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں، کبھی کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھیے غلطیاں جو انسان کام کرتا ہے نا اس سے صحیح غلطیاں بھی ہوتی، تو فکر نہ کریں، ہمت کر کے آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آج ہم نے بہت کچھ سنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آگے بات کرتے ہیں، دعا خیر میں یاد رکھیں، جزاک اللہ خیرہ، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اللہ حافظ۔